بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب کسی کو کہیں سے کچھ ملتا ہے، یہ دنیا ایسے دارالاسباب ہے کہ یہاں آدمی کا کام آدمی سے بنتا ہے۔ بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، وہ دل میں ڈال دیتا ہے، وہ آدمی اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، کام بن جاتا ہے۔ لیکن جس کے ہاتھوں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اور اس کو ضرورت پر اس کی یاد آتی ہے۔ وہ مانگنے والا فقیر آدمی، لالچی آدمی نہیں ہے، لیکن ضرورت مجبور کرتی ہے۔ وہ کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن خرچ زیادہ ہے، بچے ہیں، بیماریاں ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ضرورت کے لیے وہ کدھر نہ کدھر دیکھتا ہے، اور دیکھتا اسی کو جس سے ملتا ہے۔ اب جس سے ملتا ہے تو ایک امید بن جاتی ہے کہ، اور دعائیں بھی نکلتی ہیں، اللہ جزائے خیر دے، بہت ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دینے والے کا موڈ ایک دم سے بدل جائے، وہ چھڑکیاں دے، جاؤ نا یار کیا روز کا لگایا ہے، تو پہلے ہی وہ سنتے ایک دم سناٹے میں آ جائے گا۔ یعنی اگر زیادہ صدمہ ہوگا تو شاید چکرا کے گر بھی جائے کہ یار میں نہیں سوچ سکتا تھا، یہ آدمی اتنا بدل گیا۔ اور چونکہ وہ لالچی نہیں ہے، بغیر ضرورت کے مانگتا نہیں ہے، تو اس کا دل بہت ٹوٹے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ پاک آپ ہمارا انتظام کہیں سے کر دیجئے، میں تو بڑا رسوا ہو گیا ہوں۔ اس لیے کہ ہمیشہ دیتے رہے سخی آدمی، تو اس لیے امید لگایا۔ تو یہ مال کا دینا ہوا۔ ایسی ایک پیار کا دینا ہوتا ہے، پیار کا دینا۔ شادی ہوئی، بیوی لایا، کیا دیا؟ پیار، پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ دل بھی دے دیا، اور اس کو بھی اتنا پیار ملا کہ اس نے بھی دل دے دیا۔ جیسے اس مانگنے والے نے دل لیا تھا اور دل دے دیا تھا، اس امید پہ تھا کہ یہاں تو مل ہی جاتا ہے، ایسے ہی یہ بیوی لے کر آئے تو پیار دیا، پیار کیا، دل دے دیا اور دل لے لیا، دونوں خوش ہیں۔ لیکن دھیرے 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 اگر یہ 40 سال ایک ساتھ جینے والے ہیں، 40 سال جینے والے ایک ساتھ، تو سال 2 سال میں سارا پیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب پیار ختم ہو جاتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ اللہ کو کسی کا دل توڑنا بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند۔ کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اچھی اچھی بات کہنا، یہاں تک کتاب میں لکھی ہے بات ہماری زبان میں کہ خالد بن ولید کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ سب نقصان نہیں، بڑا نقصان ہوا، احد میں تو بہت بڑا نقصان ہوا، اور ایمان ابھی لائے نہیں ہیں، تو 2 اچھے بول سے دل جیت لیا۔ ان کے بھائی سے کہہ دیا خالد کو میں عقل مند سمجھتا ہوں۔ یعنی 2 میٹھے بول، 2 تعریف کے جملے نے خالد ان کو آپ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ نہیں دیا، بلکہ ایمان کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے 2 میٹھے بول جو شروع میں بولے گئے، اچھا اب اس کے حصے کر ڈالو، تو اگر 40 سال ساتھ میں رہا اور 2 سال پیار دیا، 2 سال پیار دیا، کیا مطلب ہوئے گا؟ اگر 100 سال ساتھ میں رہتے تو یہ کتنا % ہو گیا؟ 5% ہو گیا۔ تو کوئی آدمی 95% فیل ہو اور 5% میں پاس ہو، تو اس کو تو کوئی پاس کہے گی نہیں، پاس تو لفظ اس کے لیے ہے ہی نہیں، پاس لفظ اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے شروعات کیسے کیا تھا، کیا وہ چیز باقی رکھی جا سکتی ہے؟
باقی رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی عبرت کے واقعات زندگی میں لاتا ہے بندوں کے لیے کہ دیکھو اب جب تم اتنے دن ساتھ میں رہ گئے تو اس کی تمہارے نزدیک غلطیاں ہیں، اور غلطیاں 5 ہیں، 95 اچھائیاں ہیں، اور تم اپنے آپ کو دیکھو تو 95 برائیاں ہیں، 5 اچھائیاں ہیں۔ اگر تم پنشمنٹ اس کو دیتے ہو، غصہ کرتے ہو، تو تم کس کے مستحق ہوئے؟ اگر تم میرے لیے اس کو معاف کرتے رہو اور غصے کے بجائے پیار دیتے رہو تو اس سے زیادہ پیار میں تم کو دے دوں گا۔ لیکن وہ شیطان آ جاتا ہے اور غصے کو بھڑکا دیتا ہے، سارے توڑ اور سارے معاشرے کا بگاڑ صرف یہ غصہ بنتا ہے، کہ اس کو عادت شروع میں ہوئی نا، میرا شوہر مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ امی نے پوچھا جب میں کہ گئی کیسا ہے تمہارا شوہر؟ نہیں نیما بہت اچھے آدمی ہے، میرا بہت دھیان دیتے ہیں۔ اب یہ 2 سال تک اس کی ماں کا بھی جی خوش ہوا، اس کے باپ کا بھی جی خوش ہوا، اس کے گھر والوں کا جی خوش ہوا، اور خود یہ خوشی خوشی جی رہی تھی، بہت خوشی خوشی جی رہی تھی۔ اچانک اس پر یہ جب قہر ٹوٹا تو بہت سناٹے میں آ گئی، میں کیا بگڑ گئی، میں نے کیا کر لیا اتنا؟ سب کام تو کرتی ہوں، اور ایک تھوڑی میں 2-4 غلطیاں اگر ہے تو کیا پھر اتنا ناراض ہو جانے کا؟ اس لیے ہم اپنی شروعات ہر جگہ دیکھیں۔ دکان ہے، شروع میں آدمی چلاتا بہت محنت کرتا ہے، دھندے پہ بہت محنت کرتا ہے، شروع ہے نا، جب جم جاتا ہے دھندا اچھا ہو جاتا ہے تو توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر مقدر ہے اچھا ساتھ دے رہا ہے تو نوکر اچھے مل جائیں گے، ورنہ نوکر نہیں رہنا چاہتے، وہ کچھ دن میں سیٹ بننا چاہتے ہیں۔ وہ جس دن کام سیکھ جائیں گے اس دن جا کے الگ اپنا کام کریں گے، 1 جائے گا 2 جائے گا۔ اب ساری پہچان تو کسٹمر کی اس سے تھی اور ڈیلنگ وہی کرتا تھا ساری، اس لیے کہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری دکان تو بہت چل رہی ہے۔ توجہ چاہیے، جیسی شروع میں تھی ویسے ہی چاہیے، اور دل کا وہ لگاؤ چاہیے لوگوں سے جو شروع میں تھا، چاہے کوئی بھی رشتہ دار کیسا بھی ہو۔ ہم اگر اپنے زبان سے میٹھے بولنے لگے، غصے کے وقت بھی ایک دم پیار سے بولے، یہ بڑی حکمت ہے اللہ پاک کی کہ آپ علیہ السلام کو کوئی نرینہ اولاد ایسی نہیں ہوئی تو اللہ نے بلا لیا۔ ایسی نہیں ہوئی سے مراد یہ کہ جی نہیں، جوان نہیں ہوئی، بڑی نہیں ہوئی، تو اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بچپن میں بھیجا۔ بچپنا سب کا بچپنا ہی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو بچپنا تو بچپنا ہی ہوتا ہے۔ بچپنا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہونا ہی چاہیے، لیکن کیا پوری زندگی میں مزاج کے خلاف ہوا تو ڈانٹا، غصہ کیا کہ پیار کیا؟ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں مار بھی ضروری ہے باپ کی، ہوتی تو ہوگی تبھی لوگ کہتے ہیں۔ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ مجرب کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اس میں کوئی تجربے کرنے کی ضرورت نہیں، تجربہ کیا جائے کہ کیا ایسا ہوگا، کیا نہیں، تجربے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم یہ طے کریں، مال ہمارے پاس اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو دے کر خوش کر دے، لیکن میٹھے بول ہو سکتے، میٹھے بول ہو سکتے۔ پہلے جو تذکرہ کیا نہیں دینا ہے، کیا روز لگایا، اب نہیں دینا ہے، واقعی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہاں سے دیں؟ کبھی پیار سے کہیں گے، بیٹھ جانا بھائی، تیرے دکھ میں تو میں شامل ہوں، اور جب تک میرے پاس اللہ نے دیا میں دیتا رہا۔ دیکھ اب تو میں وعدہ نہیں کرتا اس لیے کہ میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے اگر کچھ مل جائے گا تو تجھے ضرور دوں گا۔ یہ لوٹا خالی ہاتھ ابھی بھی، اور جب جھڑکا تو وہ بھی خالی ہاتھ ہی لوٹا تھا، لیکن اس کی سوچ میں بہت بڑا فرق آئے گا۔ ہماری قیمت گھٹائے گا نہیں دینے والے کی۔ یار بہت اچھے آدمی، یا اللہ سب کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو مال دیجیے۔ یہ غائبانہ بات دونوں ایک ہی پیش آئی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا ہے،
لیکن اس لوٹنے میں اور اس لوٹنے میں بہت فرق ہو جائے گا۔ ایسی ہماری زبان جو چلتی ہے نا، ہماری آنکھیں جو لال ہوتی ہیں، اس وقت اگر ہم نے نفس سے کنٹرول کر لیا، اس کو تو پہلوان کہا گیا کتاب میں، اس کو جیتنے والا کہا گیا، اس کو ہارنے والا نہیں کہا گیا، کہ اس نے نفس سے جیتا ہے، اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے جیتا ہے۔ یہ تو معمولی لوگ ہیں جن سے آدمی جھگڑا کر کے جیت جاتا ہے، اصل تو نفس و شیطان سے جیتنا ہے۔ اور ہماری زندگی اگر اسی گزری تو ہم کسی کے پیارے بنے یا نہ بنے، اللہ کے پیارے تو بن جائیں گے، اور جس کو اللہ پیارا بنا لیتا ہے مخلوق میں اس کی محبت ڈال ہی دیتا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے شروعات ہر چیز کی جو ہوتی ہے، بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے محبت سے شروعات ہوتی ہے، شروعات محبت سے ہی ہوتی ہے، ہٹ کے نہیں ہوتی کچھ، ہر ایک محبت دے رہا ہے، ہر ایک پیار کر رہا ہے۔ اگر کہیں ٹرین میں بس میں سفر کر رہا ہے اور کسی کی گود میں چھوٹا بچہ ہے، وہ پہچانتا بھی نہیں، بلکہ مذہب سے پرایا ہے وہ، لیکن وہ چھوٹے بچے کو دیکھ کے وہ بھی پیار کرتا ہے۔ پیار ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے اللہ سارے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام سارے بندوں سے پیار کرتے تھے۔ جو دین کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتا تھا، بس وہی جو مجبوری تھی وہ کرتے تھے، کہ بگڑے گا بھی بگاڑ بھی دے گا۔ ایک مچھلی تالاب کو گندا کرتی ہے، اگر وہ مچھلی آ گئی تو بس اس کو نکال کے باہر کر دو، نہیں تو ساری مچھلی خراب ہو جائے گی۔ ایک انسان اتنا بگڑ گیا کہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور سب کو بگاڑتا ہے، تو پھر اس کا ساتھ سلوک ہی دوسرا ہوتا ہے، ورنہ پوری زندگی دیکھ لو۔ زبردستی قرض دیا تھا یہودیوں نے، جو کتاب میں لکھی بات اس کے ہماری زبان میں دیکھا، بیٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ محمد کو قرض چاہیے، ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے لے لو۔ اور وعدہ جو تھا اس سے پہلے آ گیا مانگنے کے لیے، اور اتنا برا بھلا کہنے لگا، حالانکہ ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، تو فرمایا عمر تم ایک کام ایسا کرتے کہ مجھ سے کہہ دیتے کہ ہو سکے انتظام کر کے دے دیجیے، اس کو ضرورت ہے، اور اس سے کہتے بھائی ڈھنگ سے مانگ لینا، کیوں ایسے مانگتا ہے، میری زبان، جاؤ سنو بھلا جگہ سے اتنی کھجوریں یا اتنا اناج جو بھی رہا ہو، اتنا آیا ہوا ہے، اس کا اتنا نکلتا ہے وہ دے دینا، اور اتنا زیادہ دے دینا۔ واقعہ ایک پیش آیا دونوں کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، دونوں کے سامنے ایک ہی واقعہ پیش آیا، لیکن بات کا ڈھنگ بدلا، بات کا ڈھنگ بدلا، ایک جگہ غصہ تھا، ایک جگہ پیار تھا، اور الزام لگایا اس نے تمہارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، کتنا غصہ ہوئے گا۔ ہم تو کہتے جا جو تو بنتا ہے کر لے، میں نہیں دیتا، ابھی تو تیرا ٹائم بھی نہیں ہوا، بھاگ یہاں سے، لیکن نہیں کیا۔ اس کا اتنا نکلتا ہے وہ دے دینا، اس کو اتنا زیادہ دے دینا۔ اب جب وہاں پہنچ گئے جہاں سے دینا تھا، تو یہودی نے پوچھا تم مجھے پہچانتے ہو عمر؟ تو غصے میں تھے، نہیں پہچانتا ہے، یعنی انداز ایسا تھا تیرے کو پہچانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہودی نے بات پوری کیا، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، تو تجھ سے تو یہ امید نہیں تھی، تجھ سے تو یہ امید نہیں تھی، جب تو سردار ہے تو ایسی بات کی امید نہیں ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے محمد میں سب خوبیاں دیکھا، ایک امتحان تھا کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے اس کو وہ عطا کرتے ہیں، اسے پیار سے بات کرتے ہیں۔ آج وہ بھی دیکھ لیا، مجھے مسلمان بنا دو۔ پیار تو یہ چیز ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کی دشمنی پیار سے بدل گئی، یہاں تک کہ یہودی سے ایمان والا ہو گیا،
ہمارے گھروں سے پیار نکل گیا، غصے نے ناش مار دیا ہے. بیٹا، چھوٹا بیٹا ہے، بڑا ہوا، باپ نے غصہ کیا، غصہ باپ نے بھر دیا اس کے اندر. باپ کہتا ہے میرا بیٹا بہت غصے والا ہے. بیٹا غصے والا کہاں تھا؟ یہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا. مشرک بناؤ، موحد بناؤ، مجوسی بناؤ، عیسائی بناؤ، جو چاہے بناؤ، ایسے اچھے اخلاق والا بناؤ یا برے اخلاق والا بناؤ. یہ تو اسلام پر پیدا ہوا تھا، فطرت اسلام پر. اسلام میں غصہ، بیجا غصہ ہے ہی نہیں. تو کس نے ڈالا اس کے دل؟ بلا وجہ بچے کو کہہ رہے ہیں. جس دن ہمارے معاشرے میں پیار آئے گا، ہمارے دشمن بھی ہمیں بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بولے نہیں، اس کے جیسا آدمی نہیں دیکھا. یہ ہر کھانے پہ بلا لیتا ہے، ہر خوشی میں شریک کر لیتا ہے. ہمارا کوئی غم ہوتا ہے تو ہاتھ بٹاتا ہے، ہماری ضرورتیں پوچھ کر دیتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ہو، تمہارا حق ہے. وہ اپنے اسلام سمجھانے کے لیے باتیں کرتا ہے کہ کل اللہ ہم کو پوچھے گا تمہارے پڑوسی کو کیوں تم نے تکلیف دیا، تم اس کو کیا جواب دے گا؟ میرے اللہ نے سمجھایا ہے تکلیف مت دینا. تمہارے پڑوسی کو ایک دم اطمینان ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی تکلیف ہم کو نہیں پہنچے گی. اگر ہو سکا تو پھل لا کے دیا، یہ لایا وہ لایا، خوشی میں شامل کیا. اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا کوئی آدمی. پہلے ہمیں مارو، بعد میں اسے مارنا. ہم نے کہاں پیار دیا؟ ہم تو نفرت کی نگاہ ڈالتے ہیں. سوچ ہے بس تھوڑا چینج کرنا ہے بس. میرے سامنے کوئی غیر مسلم آ جائے اور ایسے وہ کشکا بولتے ہیں، تو ٹیکا ہوتا ہے تھوڑا سا لگانا ہوتا ہے، ایک تینوں انگلی سے ایسا کھینچتے تو پوری پیشانی پر ہو نشان ہوتا ہے. اور کوئی دیکھے گا اس کو تو اس کا ذہن جائے گا یار کٹر ہندو معلوم ہوتا ہے، کٹر ہندو معلوم ہوتا ہے. مجھ سے پوچھو تم کیا سوچو گے؟ مجھ سے پوچھو تم کیا سوچو گے؟ تو میں تو کہوں گا مذہبی آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ اپنے دھرم کا پالن کرنے والا معلوم ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا اس کا دوسرا یہ کہ ہماری سوچ اس کے بارے میں اچھی ہو گئی. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے یہ مالک کو اس بہانے یاد بھی تو کرتا ہے. مالک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہی کو کہتے ہیں. نام کچھ بھی کر لو اس کا. تو اب ہماری اس سوچ کا اثر اس کے دل پہ پڑے گا، کیونکہ یہاں سے نفرت نہیں گئی، یہاں سے پیار گیا. کسی نے مجھ سے کہا کتنا پیار دے؟ ہم نے کہا جب تک برائی پہ غالب نہ آ جائے جب تک پیار دیتے رہو. پیار گھٹتا ہے کیا؟ مال سب کو نہیں دے سکتے، پیار سب کو دے سکتے ہو. پیار جتنا چاہے دے دو. پیار کا گھٹ جاتا ہے کیا؟ پیار تو گھٹتا ہی نہیں کبھی. جتنا چاہے بانٹو، ساری دنیا میں بانٹ دو. اللہ بہت پیارا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اس کو جو نہیں مانتا اس کو بھی وہ دیتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے پیار ہی بانٹا. اللہ کے پیارے تھے، پیار بڑھتا رہا، بہت بڑھتا رہا. یہ اللہ کو معلوم کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کتنا پیار کیا، اللہ ہی کو معلوم. اور ان کے بندوں سے کتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ سارے عالم میں اسلام پھیل گیا. وہ ان کے پیار ہی کا اثر تھا جو دنیا میں اسلام پھیلا تھا. کہنے والے غلط کہتے ہیں، کوئی اور ذریعہ بتاتے ہیں، تو اصل تو پیار سے ہی پھیلا تھا. اس لیے ہم اپنی زندگی میں پیار داخل کریں. اور جوان بچوں سے کہتا ہوں اگر تمہارے ماں باپ غصے والے ہیں تم جواب میں غصہ مت کرو. کبھی میں تم کو شیطان بولے گا ہر دم ڈانٹتے ہیں، بولے ڈانٹتے تو میرے ابا ہیں، ڈانٹتے تو کیا ہوا، میری بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہوں گے. انداز اچھا نہیں ہے ابا کا، لیکن ڈانٹتے تو میری بھلائی کے لیے. تم اس ڈھنگ سے سوچنا شروع کر دو. تم اپنا رویہ بالکل مت بدلو. بات تھوڑی سی تو لمبی ہو جائے گی، تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی، مگر حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے. ان کا بڑا بیٹا بہت کمانے والا تھا، وہیں بزنس کرتا تھا، اسی گھر میں رہتا تھا اور بہت کماتا تھا. اور ایک چھوٹا بیٹا تھا تو وہ کمائی ومائی نہیں کر پاتا تھا، لیکن باپ کی خدمت میں لگا رہتا تھا، ہر وقت ابا کے پاس رہتا تھا.
کوئی بھی ضرورت ہو تو پوری کرتا تھا. تو کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ حاجی صاحب جو نکما لڑکا ہے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. نکما تو نہیں تھا، وہ تو باپ کی خدمت کر ہی رہا تھا، لیکن دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے جو زیادہ مال کمائے وہ بڑا ہوشیار ہے، اور جو کم کمائے وہ بڑا بیوقوف ہے. حاجی صاحب نے اس بات کو محسوس کیا تو ایک دن وہ دروازے پہ، گاؤں میں ایسے لوگ بیٹھے رہتے بڑے لوگوں کے یہاں، تو کچھ لوگ جمع تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو بڑا بیٹا آیا ہوا تھا. تو بڑے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا کنویں میں سے پانی نکالنا، پیاس لگ رہی ہے. تو اس نے نکال کے دیا، تو منہ لگایا اسے لوٹے میں، رسی بندھی رہتی تھی، ڈالتے تھے نکالتے تھے لوگ. تو منہ میں لگایا تو کہا نہیں، اوپر اوپر کا پانی ہے، ذرا سا نیچے ڈال دے لوٹا، اور پانی ذرا نیچے سے نکالو، ٹھنڈا رہے گا. تو اس نے نکال کے دیا. کہا یہ نہیں، یہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے. ارے تو کیا کتنی دفعہ نکالیں گے، دے دیا نا، پیجیے. کہا اچھا رکھ دو، چاہو. وہ چلا گیا. چھوٹا بیٹا وہاں تھا نہیں، گھر کے اندر تھا. وہ واپس آیا، لوگ بیٹھے تھے. تو اس نے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا ذرا پانی دو نا، اندر سے ذرا نکال کے لاؤ کنویں میں سے. تو لایا، تو منہ لگایا تو پھینک دیا. کہا نہیں، اندر ڈالو اور جھکجھکڑو. تو اور نکالا، تو پھر پیا. پھر کہا نہیں، اور اندر ڈالو، اور ہلا کے لاؤ کنویں میں، اور ڈالو اندر. حاجی صاحب نے 5 دفعہ 7 دفعہ ایسا کرایا، اور اس کا پانی پھینکا. وہ بچہ ایک دفعہ بھی نہیں بولا. حاجی صاحب نے کہا یہ فرق ہے دونوں میں. باپ مال سے نہیں خوش ہوتا، تمہارے پیار سے خوش ہوگا. اور باپ سے کہتا ہوں تمہاری مار سے خوش نہیں ہوگا، تمہارے پیار سے خوش ہوگا. ایک گھر کی بات ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بہت شرارت کرنے لگا. تو اس کی ماں نے 1-2 دفعہ کہا، اس کے بعد اس کو مارا ہے. بہت چھوٹا سا تھا. پھر ایک دن مارا. دادی سے دیکھا نہیں گیا. دادی کبھی بچوں کو مار کے دادی نے پرورش نہیں کیا تھا، پیار سے کیا تھا. جب دادا گھر میں آیا تو دادی رو رہی تھی. کیا ہوا؟ بولے بہو بچے کو مارتی. تم نے کچھ کہا؟ اس نے کہا میں نے کیا کہتی، وہ غصے میں ہوتی، اس کو مارتی ہے. میں بول دوں تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ جواب دے دے، اس لیے میں تو خاموش رہی. آپ کچھ کیجیے. اس کے شوہر نے، یعنی لڑکے کے دادا نے، بہو کو بیٹھایا اور بہت پیار سے سمجھایا، بہت پیار سے. بہو نے رویہ بدل دیا. دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہوتا رہا. اس بچے کی حرکتیں آنے والے مہمان بھی دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے تو بہت ہی شرارتی. کچھ دنوں کے بعد مہمان نے کہا وہ بچہ بدل گیا. محسوس ہوتا ہے وہ بدل گیا، وہ نہیں ہے ابھی. تو اس کے دادا نے کہا بچہ نہیں بدلا، بہو بدل گئی. اس لیے ہم کسی کو بدلنا چاہتے ہیں، پیار کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی. اس لیے پیار کڑھن ہوئے گی، فکر ہوگی، رو نا اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگیں گے. اللہ سمجھانے کا وہ ڈھنگ دیجیے. ایک کام ایسا تھا بیکری پر، اچانک میں پہنچا، میں دیکھا تو مجھے بہت ہی جھٹکا لگا. میں نے کہا یہ کیا شروع کیا؟ تو گھر پہ آیا تو سوچا سمجھاؤں، مگر میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی اس کا اثر ہے، ابھی جو دیکھا ہے اس کا اثر ہے، اس لیے ابھی رہنے دو. 12 دن دعا مانگا. کتنے دن؟ اللہ میں کیسے سمجھاؤں، بچوں کو کیسے سمجھاؤں، بڑے ہو گئے ہیں اور یہ کام تو مناسب نہیں ہے. دھندا ہے تو کیا چلے گا، دھندا سب ہوتے رہتا ہے، یہ کام مناسب نہیں. تو ایک دن میں نے پھر جب وہ بیٹھے تھے بچے لوگ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بیٹا میں وہ ایسا جو دیکھا تھا
تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا تم لوگ کو، لیکن 12 دن سے دعا مانگا، اب میرے ذہن میں آیا کہ میں تم کو ایسے سمجھاؤں، اور بتایا۔ تو بڑے والے نے کہا کہ ہم کو سمجھانے کے لیے 12 دن دعا مانگنا پڑتا ہے، آج سے ختم، آپ اسی وقت کہتے اسی وقت ختم کر دیتا ہوں۔ میں کہا نہیں بیٹا، میں میرے اللہ سے پوچھوں گا کہ میں کیسے اپنے بچوں کو سمجھاؤں۔ اب آپ فوراً کہا کیجیے، نہیں کہیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی حرکت کو دیکھنے کے بعد پہلے اپنے آپ کے اندر بننے والے جذبات کو ہم نارمل کریں اور اس غصے کو پیار میں بدلیں۔ اچھے ہیں، سب کام تو اچھے ہی کرتے رہتے ہیں، بچے ہیں، سارے غلطی کیا کرتا ہی رہتا ہے، ایک غلطی ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، انسان ہی ہے نا، انسان سے ہی بھول چک ہوتی ہے، بتا دیں گے تو انشاءاللہ مان جائیں گے۔ تو جواب کیا ملا؟ اس کا اثر پڑا 12 دن کی دعا کا؟ کیا آپ ہم سے فوراً کہہ دیتے، ہم فوراً ہٹا دیتے، ایک کام کو نہیں کرتے؟ یہ شاید 16 سال کا رہا ہوگا تقریباً، اب ہوتا ہے، چپل ایسی جگہ اتار رہا تھا، میں بھولتا نہیں کہ میرے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے اور لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت کی چیز ہے کہ لوگ سمجھیں اس بات کو۔ بیٹا چپل یہاں نہیں اتارتے، راستے میں ہے نا بیٹا، پیر کوئی پھنس جائے گا، گر جائے گا۔ دوبارہ پھر ویسے ہوا، تیسری دفعہ پھر ویسے ہوا۔ اب میں نے اس کو سمجھایا نہیں، چپل اٹھا کے جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں رکھ دیا۔ 1-2 دن ایسے ہی ہوا، یاد نہیں مجھے، 2-3 دن ہوا ہوگا۔ ایک دن مجھ سے پوچھتا ہے کہ دادا ابا چپل میرا آپ اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بچہ ہے تو بھول جاتا ہے، تو میں ہی کر دوں گا کام، کیا ہوا؟ اس کے بعد سمجھانا پڑا، پوچھو بیٹھا ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا کتنے ٹائم سمجھاؤ تجھ کو، ایک طریقہ سمجھانے ہی چھوڑ دو، ابھی بچہ ہے نہیں سمجھ رہا ہے، جانے تو نہیں سمجھ رہا ہے، ابھی اس کو عقل اتنی نہیں ہے، ابھی تو بچہ ہے نا۔ اب یہ سوچ میں پیار ہے تو پیار کا تو اثر پڑے گا نا۔ 3 دن کے بعد پڑ گیا، کیا آپ ہٹاتے ہیں؟ ہاں بیٹا تو بچہ ہے، بھول جاتے تو وہیں ہٹا دیتا ہوں، کیا ہو؟ نہیں رکھنا شروع کر دیں۔ اس لیے پیار سے شروعات ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیوی گھر آتی ہے نئی تو پیار سے شروعات ہوتی ہے، سب جگہ پیار سے شروعات ہوتی ہے۔ دکان دھندا جب کرتا ہے آدمی تو پوری توجہ دکان پہ دیتا ہے، لیکن جب چل جاتا ہے تو نوکر کے حوالے کر دیتا ہے، یہ دکان ناراض ہو جاتی ہے کہ تیری توجہ مجھ سے ہٹ گئی، میں اتنا کما کے تجھ کو دے رہی ہوں، اس میں میرے پر سے توجہ ہٹ گئی، پھر دکان کا دھندا خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ کوئی نوکر رہنا نہیں چاہتا، کچھ دن میں سیٹ بننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ گجراتی کی بات بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی کل کے پرسوں کے بیان میں، کہ گجراتی تھے، بڑی عمر کے تھے، والجی بھائی ان کا نام تھا، اور میں ایک دم جوان تھا، تو ایک دن مجھ سے کہنے، ملاقاتیں تھی بہت، ان کے پڑوسی سے میرا بہت رابطہ تھا، شکیل بھائی جو اپنی دکان اپنے دھندے کو پیٹھ بتاتا ہے نا، اس کا دھندا اس کو پیٹھ بتا دیتا ہے، یہ یاد رکھنا شکیل بھائی۔ تو سیکھنے کی چیز یہی اصل ہے کہ ہم خود ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہم سے پیار کرنے لگے۔ ہمارے برے اعمال کے بعد بھی ہم پہ عطائیں تو کرتا ہی ہے، اتنی خطاؤں کے بعد عطائیں بند نہیں ہوتی، لیکن جب ہم ماننے لگیں گے تو وہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اتنی دوستی پکی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آنکھ اٹھائے تو چیلنج اللہ کی طرف سے ہے، تم آنکھ اٹھاؤ گے نا اس کی میرے ولی کی طرف تو میں دیکھ لوں گا، میں تم سے جنگ کروں گا۔ اور ولایت ملتی ہے بندوں کے اندر سے ولایت ڈھونڈنے سے، کہ کس وجہ سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس کی یہ عادت بہت اچھی ہے، اس کی یہ عادت بہت اچھی ہے، اس کی یہ عادت بہت اچھی ہے۔ اور کوشش یہی کرتا ہوں، میں گھر بچوں کے ساتھ بیٹھوں، ان پوتی پوتا، اس کے اندر یہ عادت بہت اچھی ہے، اس کی عادت یہ اچھی ہے۔ اب انعام دیتا ہوں تو سوچتا ہوں ابھی اس نے آج یہ کارنامہ انجام دیا اچھا ہے، اب اس کو انعام دو، تو پتہ ہے 2-4-5 اور دوسرے کھڑے ہیں، اب ان کو نہیں ملے گا تو ان کا دل، اس ٹائم اس نے یہ اچھا کام کیا تھا نا، اس ٹائم اس نے اچھا کام کیا تھا، دادا با میں نے بھی تو ایسا کیا تھا، ہاں میں تم کو بھی دے رہا ہوں نا،
اس لیے ہم نے آدھا گھنٹہ بات کر لیا. اللہ ہم سب کو کہنے سنادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے.